یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب۔ اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ۔ بیہا باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ عبرت کا آئینہ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو حق کے مقابلے میں تکبر کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ایک ایسی عورت کی جو اپنے شوہر کے غرور کی ہمراز بنی۔ یہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی کہانی، وہ جو ہمیشہ کے لیے قرآن میں ایک مثال بن گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے ان کے اپنے قبیلے کے لوگ سامنے آئے، لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا جس نے رسالت کا مذاق اڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلا اور حق کو ٹھکرایا۔ وہ تھا ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، مگر دشمنی میں سب سے آگے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے اگر تم ایمان نہ لاؤ۔ یہ سن کر ابو لہب غصے میں چیخا، تب بن لکا یا محمد، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ اور اسی کے جواب میں نازل ہوئی سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی برباد ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ خود برباد ہو گیا۔ یہ وہی زمین پر گونج گئی۔ ابو لہب کے لیے یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک اعلان تھا، اللہ کا فیصلہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اپنے شوہر کی طرح ضدی اور بد زبان تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، تانے دیتی اور اسلام کا مذاق اڑاتی۔ قرآن نے اسے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یعنی اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ یہ لکڑیاں صرف دنیا کی نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی۔ وقت گزرتا گیا، ابو لہب کی ضد بڑھتی گئی مگر اسلام پھیلتا گیا، اور پھر ایک دن اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ابو لہب ایک سخت بیماری میں مبتلا ہوا، لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے تھے۔ وہ تنہا ذلت کے ساتھ مرا، اس کی لاش کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے اپنے بیٹوں نے لکڑیوں سے دھکیل کر دفن کیا۔ یہ تھی تکبر کی قیمت۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی سورہ میں قیامت تک کے لیے ایک بڑا سبق رکھا کہ جو حق کے سامنے سر اٹھاتا ہے وہ آخرکار خود مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دشمنی میں حد سے نہ بڑھو اور غرور کے ساتھ کبھی اللہ کے پیغام کو نہ ٹھکراؤ، کیونکہ آج کا ابو لہب کوئی اور ہو سکتا ہے جو حق کا انکار کر رہا ہو، مگر انجام ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ یہ سورہ صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے جو ہر دل کو دکھاتی ہے کہ ایمان روشنی ہے اور تکبر ہمیشہ آگ میں لے جاتا ہے۔